میں ہمیشہ سے حسن پرست تھا۔ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بہت خوبصورت بھی ہو اور نیک سیرت بھی، مگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ اور پھر جب میری زندگی میں وہ آئی تو اس نے میری زندگی بدل دی، پر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس سے رشتہ جوڑ کر اتنی بڑی سزا ملے گی کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کاش میں کبھی اپنے دل میں ایسی خواہش نہ پالتا، تو شاید میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میرا نام حارث ہے اور میں ایک ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر بننے تک میں نے جتنے پاپڑ بیلے تھے اس سے کہیں زیادہ پاپڑ میری ماں نے بہو تلاش کرنے میں بیل ڈالے تھے۔ دراصل میرا تعلق کراچی سے ہے اور میرے بابا جان اندرون سندھ کے رہنے والے تھے۔ وہ کسان تھے اور اپنی زمین پر ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ابا کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جو ان کو دادا ابا جان کی جائیداد میں سے ان کو حصہ کے طور پر ملی تھی۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں زیادہ تر ایسے لوگ آباد تھے جو وہ ڈیرے کے زیر سرپرستی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگیاں ان پر ہی تنگ تھی۔ اماں ابا بھی انہی میں سے ایک تھے، مگر وہ دونوں ہی گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر زمین چھوڑ کر گئے تو خالی ہاتھ اور خالی دامن رہ جائیں گے، اور اگر زمین بیچ کر گئے تو وہ ڈیرا ہی خریدے گا جو اتنی کم قیمت دے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں جیسے تیسے حالات سے لڑتے ہوئے وہی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور ان کی شادی کو 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ جب میں ان کی زندگی میں شامل ہوا تو اماں اور ابا کا سوچنے کا زاویہ بھی بدل گیا۔ اب وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ میرے بارے میں سوچتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم گاؤں میں ہی رہے تو میرا کوئی مستقبل وہاں نہیں بن سکتا۔ وڈیرا کسی بھی لڑکے کو گاؤں سے باہر پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیتا تھا، تاکہ کوئی بھی پڑھ لکھ کر اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ وہ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اور جب اس کا دل چاہتا وہ کسی بھی زمین پر قبضہ کر لیتا۔ میں جب اسکول جانے لگا تو ابا کو بس یہی فکر لگی رہتی کہ 5ویں پاس کرنے کے بعد میں آگے کیسے پڑھوں گا۔ بس یہی فکر ابا کو دن رات ستاتی، اور پھر آخرکار ابا نے میری خاطر زمین بیچ کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا نے جیسے تیسے زمین بیچ دی اور اماں اور مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ کر خود شہر چلے گئے اور ایک ہوٹل پہ کام کرنے لگ گئے۔ کچھ دن بعد ابا نے کرائے پر گھر لیا اور اماں اور مجھے ساتھ لے گئے۔ ابا نے دن رات محنت کی، ایک کے بعد ایک نوکری کرتے رہے، اور جب مناسب جگہ پر کام ملا تو وہیں پر جم گئے۔ کراچی جیسے شہر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر کام کے کئی مواقع ملتے رہے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابا جہاں کام کرتے تھے وہاں کا سیٹ بہت اچھا تھا۔ ابا نے ان سے میری تعلیم کے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے میری پڑھائی کی ذمہ داری لے لی۔ مجھے جس اسکول میں داخل کروایا وہاں کی فیس اور باقی خرچے بھی اٹھائے۔ اس طرح میری پڑھائی مکمل ہوتی رہی، لیکن جب میں میٹرک میں پہنچا تو ابا کا انتقال ہو گیا اور میری اماں ہی میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد بھی سیٹ نے میری تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے رکھی، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور میری باقی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ میں نے اماں سے بات کی کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھنا چاہیے، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں دن رات پڑھنے میں لگ گیا تاکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا رہوں۔ میں صبح کالج جاتا اور شام کو واپسی ہوتی میں گھر آ کر کھانا کھاتا اور اپنے دوستوں کی طرف پڑھنے کے لیے نکل جاتا۔ اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اماں سے پوچھتا کہ گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے تو اماں کہتی کہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں۔ پھر میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد بھی ہمیں گزارا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہر ماہ سیٹ کے پاس فیس کا واؤچر لے کر چلا جاتا اور وہ بنا ماتھے پر شکن ڈالے میری فیس پے کر دیتے۔ وہ اچھے خاصے امیر تھے، اسی وجہ سے میری میڈیکل کی پڑھائی کے لیے بھی راضی تھے، لیکن میرا داخلہ میڈیکل کالج اسکالرشپ پر ہو گیا، اور اسکالرشپ سے ہی میری فیس کا بندوبست 1 سال کے لیے ہو گیا تھا۔ اور تب میں یہ بات سمجھ گیا کہ اسی طرح اچھے نمبر لینے پر مجھے اسکالرشپ ملتی رہے گی تو میرا کام بنتا رہے گا۔ لیکن میں تب یہ نہیں جانتا تھا کہ اسکالرشپ کے لیے بھی سیٹھ نے اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے کالج میں بات کی تھی۔ ہاں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس میں میری محنت بھی شامل تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، اور جب میں میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا تو سیٹھ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جاتے ہی ہماری ہر طرح کی سپورٹ بند ہو گئی۔
اسکالرشپ کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر اور بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کالج کے بعد شام کو ٹیوشن دینا شروع کر دی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، دن میں کالج، شام کو ٹیوشن، پھر رات دیر تک پڑھتے رہنا۔ اس ساری روٹین نے مجھے میری صحت اور ماں کی طرف سے غافل کر دیا تھا۔ میں بس صبح کالج آتے ہوئے ناشتے پر اماں سے ملتا، تھوڑی بات کرتا اور چلا جاتا، پھر شام کو کھانا کھانے گھر آتا، اور پھر جب رات کو واپسی ہوتی تو اماں کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر سونے کے لیے چلی جاتی، اور میں کبھی آدھی رات تک پڑھتا رہتا، اور بہت تھکا ہوا ہوتا تھا تو لیٹتے ہی نیند آ جاتی۔ زندگی بڑی ہی مصروف اور ٹف گزر رہی تھی۔ گھر ہمارا چھوٹا سا تھا مگر اپنا تھا۔ ابا نے زمینیں بیچ کر جو پیسے جمع کیے تھے اس میں کچھ قرض ڈال کر یہ چھوٹا سا گھر خریدا تھا، مگر ہمارے گھر میں 2 صحن تھے۔ ایک صحن گھر کے اگلی طرف تھا اور 4 پاؤں جتنا کھلا تھا، مگر پچھلا صحن کافی بڑا تھا جس میں پہلے کبھی درخت ہوا کرتے تھے، شاید جو اب خشک ہو چکے تھے۔ بس ایک طرف کیاری تھی لیکن وہ بھی ویران پڑی تھی۔ اماں نے ہی تھوڑی بہت محنت کر کے کیاریوں کو صاف کیا اور تھوڑے بہت پودے اگا لیے تھے۔ میں تو کبھی پچھلے صحن میں گیا بھی نہیں تھا، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے پر تالا پڑا رہتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ اس کمرے میں کاٹ کباڑ رکھا ہوا ہے، اس لیے تالا پڑا رہتا ہے۔ میرے پاس ویسے بھی اتنی فرصت تھی ہی کب کہ میں کاٹ کباڑ دیکھتا یا پودے لگانے کا کام کرتا۔ میں تو بس مشینی زندگی جی رہا تھا، اور ایسے ہی کچھ اماں کے ساتھ تھا۔ وہ بھی پتہ نہیں ایک دن میں کتنے کپڑے سیتی تھی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ اماں رات کو کپڑے بالکل نہیں سیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا سارے دن کا تھکا آ رہا ہوتا ہے اور رات کو مشین چلا کے اسے تنگ کیوں کروں۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتا، اور پھر اس ساری جدوجہد اور تگ و دو کے بعد آخر وہ دن آ گیا جب میں نے ڈاکٹری پاس کر لی۔ جس دن مجھے سند ملی اس دن اماں نے گھر میں میری پسند کے کھانے بنائے، اور ہم ماں بیٹے نے ایک عرصے بعد بہت سارا وقت اکٹھے گزارا۔ میں اس شام اماں کے ساتھ پچھلے صحن میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ساری کیاریاں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ درخت بھی موجود تھے۔ سب اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میرا جی چاہا روز شام کو یہیں بیٹھ کر چائے پی جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہاں میز کرسیاں سیٹ کروں گا، پھر ہم دونوں یہاں شام کو بیٹھ کر چائے پیا کریں گے۔ اماں ہنس پڑی اور کہنے لگی تیری دلہن لے کر آؤں گی اور اسی کے ساتھ بیٹھنا۔ میں اماں کی بات پر سوچنے لگ گیا کہ یہ اسٹور روم گرا کر یہاں 2 کمرے ڈالے جا سکتے ہیں، بلکہ میں تو جاب ہونے کے بعد پورا گھر دوبارہ تعمیر کروانا چاہتا تھا، کیونکہ میرا دل اسی میں تھا کہ میں اپنے ابا کے خریدے ہوئے گھر میں ہی رہوں۔ میری نوکری ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو گئی تھی اور اتنی سیلری تھی کہ اب میں اماں کو کپڑے سینے سے روک چکا تھا۔ اماں نے بھی بنا کسی انکار کے میری بات مان لی، مگر اب اماں مجھے بس یہی کہتی رہتی کہ حارث تیری شادی کرنی ہے، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دے، مگر میں اماں کو ہر بار ایک ہی جواب دیتا کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند۔ اماں جس کو چاہو بہو بنا کر لے آؤ، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی۔ میری بات سننے کے بعد اماں نے کہا کہ میں ایسی ہی بہو لاؤں گی جو تیرے دل کو بھا جائے گی۔ کپڑے سینے کی وجہ سے اماں کی کافی لوگوں سے جان پہچان ہو چکی تھی، اس لیے اماں نے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ اماں ایک کے بعد ایک لڑکی دیکھتی گئی، مگر اماں کو ہی کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی تو مجھے کس کی تصویر دکھاتی۔ اور پھر ایک دن اماں نے میرے سامنے 3 تصویریں رکھیں۔ تینوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، اور رشتے کروانے والی نے اماں کو بتایا تھا کہ تینوں نیک سیرت اور اچھے گھرانوں سے ہیں۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کسے جا کر دے کر آؤں، تو میں نے اماں سے کہا کہ تینوں میں سے جسے دل چاہے اپنی بہو بنا لے، مگر اس سے پہلے مجھے یہ گھر تو بنوا لینے دیں۔ اماں خاموش ہو گئیں اور پھر کچھ دیر بعد بولی کہ گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کون سا 10 لوگ یہاں رہتے ہیں، گھر میں 3 کمرے ہیں، برآمدہ اور صحن ہے، بس ہمارے لیے کافی ہے، تم جیسے چاہو اپنے کمرے میں کام کروا لینا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اماں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور چائے بنانے چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے گھر میں تھوڑا بہت کام کرواؤں کہ اماں کو برا بھی نہ لگے اور گھر اچھا بھی لگنے لگ جائے۔ میں نے ایک بندے سے بات کر کے اپنے کمرے اور باقی گھر کا کام بھی اسے سونپ دیا، لیکن اماں نے اپنا کمرہ اور پیچھے بنا اسٹور روم چھیڑنے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے کمرے سمیت باقی گھر میں کام کروایا اور گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پچھلے صحن میں کیاریوں اور فرش کا کام کروایا اور اسٹور روم کے آگے لکڑی کی جالی لگوا دی تاکہ اس سے کمرے کا بدنما دروازہ چھپ سکے،
اور اماں نے اس جالی پر ایک بیل چڑھا لی۔ اس طرح دروازہ پوری طرح سے چھپ گیا۔ گھر میں کام ہونے کے کچھ دن بعد اماں نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا اس کے گھر والوں کو کھانے پر دعوت دی تاکہ اس بہانے وہ گھر بھی دیکھ لیں اور مجھ سے بھی مل لیں۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ اماں نے بھی ہاں کہہ دی۔ کچھ دن بعد میری اور سائمہ کی منگنی ہو گئی۔ سائمہ کے گھر والے ہم سے تو کافی امیر تھے مگر شریف لوگ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے اور ماں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں اس وقت بہت خوش تھی کیونکہ بہو اماں کی پسند کے گھر آ رہی تھی۔ میں بھی مطمئن تھا کیونکہ میں جو چاہتا تھا وہ بھی پورا ہو رہا تھا اور مجھے یہ تسلی بھی تھی کہ اماں کو آگے چل کر اعتراض نہیں ہوگا کہ میں نے شادی کے لیے ان کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھا۔ اس طرح کچھ ہی مہینوں میں سائمہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی اور دلہن کے روپ میں تو کمال لگ رہی تھی۔ میں اماں کی پسند پر بہت خوش ہوا۔ شادی کے 1-1.5 ہفتے میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ سائمہ نہ صرف شکل و صورت کی اچھی تھی بلکہ اس کی عادتیں، اخلاق اور فطرت بھی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ اس نے چند ہی دن میں گھر کا کام سنبھال لیا تو میں پوری طرح سے مطمئن ہو گیا میری ماں کو کچھ آرام ملے گا۔ ایک دن شام کے وقت ہم تینوں پچھلے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو سائمہ نے اماں سے پوچھا کہ یہ یہاں کمرے میں کیا ہے؟ اماں نے کہا کہ اسٹور روم ہے اور کاٹ کباڑ رکھا ہوا ہے اس لیے یہاں تالا لگایا ہوا ہے۔ اس وقت مجھے سائمہ کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی نظر آئی، جیسے اسے اماں کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر اس نے کہا کچھ نہیں تھا۔ رات کو سائمہ مجھ سے دوبارہ پوچھنے لگی کہ کیا کبھی آپ اس کمرے میں گئے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میں تو کبھی نہیں گیا، لیکن تم کیوں یہ پوچھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ میں نے اسے سونے کا کہا اور پھر میں بھی سو گیا۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل گیا تو مجھے سینئر ڈاکٹر نے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ اس ہاسپٹل کے مالک بھی تھے جہاں میں جاب کرتا تھا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاسپٹل کے چند قابل ڈاکٹر دوسرے ملک میں جاب کے لیے جا رہے ہیں جہاں ان کو اچھا سیلری پیکیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی سہولیات ملیں گی، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آپ کو بھی ازبکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ سن کر 2 طرح کی کیفیت میں گرفتار ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ مجھے اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، لیکن اس بات کی فکر بھی تھی کہ میں اماں اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو گھر اور ان کا خیال کون رکھے گا؟ میں ڈاکٹر صاحب سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے اس میں کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری ایک ٹیم وہاں جا رہی ہے جس سے ہمارے ہاسپٹل کو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے جن ڈاکٹرز کو چنا گیا ہے وہ لازمی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میں نے گھر جا کر اماں اور سائمہ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ میرا ٹرانسفر ازبکستان میں کر دیا گیا ہے اور مجھے وہاں جانا ہوگا۔ اماں نے مجھے تسلی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹا ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، آج اگر ڈٹ کر کما لو گے تو ساری زندگی عیش کرو گے۔ لیکن سائمہ میرے جانے کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ ہاں بولی تو کچھ نہیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہوئی، لیکن اماں کے سامنے اس نے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو سائمہ رونے لگ گئی کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 1 ماہ ہوا ہے اور آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سائمہ کو بہت سمجھایا اور تسلی دی کہ اگر آج محنت کروں گا تو کل ہمارے بچے ہی فائدے میں رہیں گے۔ وہ میری بات سن کر سمجھ گئی اور میں 1 ہفتے کے اندر ازبکستان چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے گھر کی ساری چیزیں اور راشن کا سامان سائمہ اور اماں کو لا کر دے دیا اور سائمہ سے کہا کہ اماں کا بہت خیال رکھنا۔ میں چلا تو گیا تھا مگر میرا دھیان مکمل طور پر گھر میں ہی لگا رہتا تھا۔ میں روزانہ فون پر اماں سے اور اپنی بیوی سے بات کرتا۔ اماں مجھے حوصلہ دیتی اور تسلیاں دیتی تاکہ میں دل لگا کر اپنی نوکری کر سکوں، اور اب مجھے بھی اماں اور سائمہ کی طرف سے کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑے دن میں میری جاب شروع ہو گئی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ویسے بھی نئی جگہ تھی، مجھے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس دوران میری اماں اور سائمہ سے کم بات ہونے لگی۔ میں ان کو فون کرتا اور حال احوال پوچھ کر اور اپنا حال احوال بتا کر فون بند کر دیتا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ میری ان دونوں میں سے کسی سے بھی تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی اور ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر سمجھوتا کر چکی ہیں، اس لیے میں بھی سکون سے اپنے کام میں مگن ہو گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ سکون وقتی ہے
اور جو ہونے والا تھا وہ تو میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب میں نے اماں کو فون کیا تو وہ بات کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ تیری بیوی جیسی بنتی ہے ویسی ہے نہیں، اس لیے جو وہ کہے اس پر یقین مت کرنا۔ میں اماں کی بات سمجھا نہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، ایسی کیا بات ہے، لیکن اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور فون بند کر دیا۔ اماں سے بات کرنے کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سائمہ سے کیا بات کروں، یا اس سے کچھ پوچھوں اور کیا پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ لیکن جب میری اس سے فون پر بات ہوئی تو اس کی کسی بھی بات یا انداز سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ گھر میں کوئی اختلاف یا جھگڑا ہوا ہے، بلکہ سائمہ نے تو بہت اچھے طریقے سے بات کی اور اماں کے بارے میں مجھے کہنے لگی کہ اماں میرا بہت خیال رکھتی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھے اپنی ساس نہیں بلکہ ماں جیسی لگتی ہیں۔ میں سائمہ کی یہ بات سن کر اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اماں کی تعریفیں کر رہی ہے، اور اماں نے عجیب سی بات مجھے کہہ کر فون ہی بند کر دیا۔ نہ جانے ایسا کیا ہے جو ماں مجھے بتانا بھی چاہتی ہے اور چھپا بھی رہی ہے۔ اگلے دن میں نے جب اماں کو فون کیا تو اماں نے مجھ سے ایک اور عجیب بات کہی۔ وہ کہنے لگی کہ تیری بیوی نیک سیرت نہیں بلکہ بد کردار عورت ہے، اور وہ جھوٹ بولتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، ہر وقت بستر پر لیٹے آرام کرتی رہتی ہے۔ اور اماں نے مجھے ایک ایسی بات بھی بتائی جس کو سن کر میں خوش تو ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میری خوشی دم توڑ گئی۔ اماں نے بتایا کہ تیری بیوی سائمہ ماں بننے والی ہے، لیکن وہ بد کردار عورت ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ میں اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر خوش ہونے کی بجائے الجھ سا گیا کہ آخر ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ سائمہ تو بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، لیکن پتہ نہیں میرے آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اماں اس پر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے۔ جب میری بات سائمہ سے ہوئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور پوچھا کہ اماں سارا دن کیا کرتی ہے اور تمہاری کیا روٹین ہے۔ میں اسے بہانے سے پوچھنا چاہ رہا تھا تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اماں کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ سائمہ کہنے لگی کہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں اور اماں اپنی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ پچھلے والے صحن میں جو اسٹور روم ہے وہاں پر بھی اماں اکثر بلکہ روزانہ ٹائم گزارتی ہیں۔ میں سائمہ کی باتیں سن کر الجھتا ہی جا رہا تھا۔ اماں کیا کہتی ہیں اور سائمہ اماں کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں کو غلط کہوں یا سائمہ کو، کیونکہ سائمہ نے میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اماں کے خلاف ہو، لیکن میری اماں جس بہو کو اپنی پسند اور خوشی سے بیاہ کر لائی تھی اب اسی پر بد کرداری کا الزام لگا رہی تھی۔ اس میں کتنی سچائی تھی اس چیز کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر اتنی دور بیٹھے ہوئے میرا دل بے چین اور پریشان ہو چکا تھا۔ میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا کہ واپس اپنے گھر چلا جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کیا کل چل رہا ہے، اور میری ماں میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہے، اور میری بیوی ہر وقت میری ماں کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں روز اماں سے اور سائمہ سے فون پر بات کر لیتا اور جو وہ کہتی میں سن لیتا، لیکن میں نے کھل کر بات ان دونوں سے نہ کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے چھٹی ملے اور میں گھر جاؤں، تب اس سارے معاملے کو دیکھوں۔ لیکن ایک دن فون پر سائمہ نے مجھے جو بتایا وہ میرے لیے بجلی گرنے سے کم نہیں تھا۔ سائمہ نے کہا کہ تمہاری اماں پچھلے صحن والے کمرے میں جا کر جانے کیا کرتی ہیں، کیونکہ وہاں سے اکثر بدبو بھی آتی ہے اور عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن میں صرف تمہاری وجہ سے مجبور ہوں۔ سائمہ کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میری ماں کی تعریفیں کرنے والی اب یہ کیا بول رہی ہے، اور مجھے اسی وقت اماں کی بات یاد آ گئی کہ سائمہ بہت جھوٹ بولتی ہے، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کرنا۔ میں نے سائمہ کو ڈانٹ دیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ میں نے گھر فون نہیں کیا، نہ میری اماں سے بات ہوئی اور نہ سائمہ سے۔ میں نے ہاسپٹل میں چھٹی کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، اس لیے مجھے جلد ہی چھٹی مل گئی، اور میں فلائٹ لے کر جب اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر میں سائمہ موجود نہیں تھی۔ اماں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے سائمہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تیری بد کردار بیوی اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس لیے تو اسے بھول جا، میں تیری کسی اور جگہ شادی کروا دوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، اور میں ایسے کیسے سائمہ کو چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ کچھ مہینوں میں ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ سائمہ کب سے گھر میں نہیں ہے،
تو اماں کہنے لگی 5-6 دن ہو گئے اور اماں نے مجھے فون پر بھی نہیں بتایا تھا، میں تو فون کرنا ہی چھوڑ چکا تھا، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تھا تو اماں مجھے بتا دیتی تاکہ مجھے وقت پر پتہ چل جاتا۔ اماں نے مجھے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں کمرے میں چلا گیا، فریش ہونے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اب بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ سائمہ سے کس طرح رابطہ کروں، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ تو یہی سب سوچ رہا تھا اور مجھے نیند آنے لگ گئی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں سو گیا، لیکن کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے صحن کے پچھلے حصے میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا اور پچھلے والے صحن میں چلا۔ آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ ایک آواز تو اماں کی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں کسی کو غصے میں کچھ کہہ رہی ہے، لیکن دوسری آواز سسکیوں کی تھی، جیسے کوئی دبی دبی آواز میں رو رہا تھا۔ میں چلتا ہوا کمرے تک پہنچا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اندر کمرے میں اماں اور سائمہ دونوں موجود تھی۔ سائمہ کے پیر میں زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اماں اس کے پاس کھڑی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ سائمہ کا حال دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے 4-5 دن سے یہاں بند کیا ہوا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر بکھلا گئی اور فٹافٹ کہنے لگی کہ یہ گھر سے بھاگ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال کے اسے یہاں بند کر دیا، اور آج تم تھکے ہوئے آئے تھے اس لیے تم سے جھوٹ بولا تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ میں ہکا بکا اماں کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک سائمہ نے کہا کہ اماں جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ میں بد کردار ہوں اور نہ گھر سے بھاگ رہی تھی، بلکہ مجھے اماں کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، مگر میں جانے کو تیار نہ ہوئی تو اس نے مجھے یہاں پہ بند کر دیا۔ میں نے فٹافٹ سائمہ کے پیر کو زنجیر سے آزاد کیا اور وہیں اسے کرسی پر بٹھا دیا اور پوچھا کہ کیسی حقیقت؟ تو سائمہ نے اسٹور روم میں پڑی الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ اس مالی کو کھولو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں فٹافٹ الماری کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں عجیب و غریب سی چیزیں رکھی ہوئی تھی، جیسے کسی جادو ٹونے یا تعویذ گنڈے والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں فٹافٹ میرے پاس آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی کہ میرے بچے مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی، میں تو صرف کچھ عملیات اور تعویذ داغا کر کے پیسے کماتی تھی، اسی وجہ سے تو ہمارا گھر چلتا تھا، لیکن میں نے اپنے علم کو کسی غلط کام میں نہیں لگایا، نہ کسی کا برا کیا، کیونکہ جب میں نے شروع میں کپڑے سینے کا کام کیا تھا تو بہت محنت کرنے کے بعد بھی اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی کہ ہم آسانی سے گزر بسر کر سکیں، تو میں نے اس کام کی طرف توجہ دی، کیونکہ یہ کام میں اپنے میکے میں سیکھ کر آئی تھی، اور یہ میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ابا سے سیکھا تھا، اسی سے کما کر ساری زندگی میں نے تجھے پڑھایا اور پالا ہے۔ لیکن بہو نے جب مجھے یہ سب کرتے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ اگر بہو میرے بچے کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دے گی تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ بس ممتا سے مجبور ہو کر میں نے یہ سب کیا، مجھے معاف کر دے میرے بیٹے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بھلا میں اپنی ماں کو کیسے غلط سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میری ماں میری بیوی کو بد کردار کہے۔ اماں نے اسی وقت سائمہ سے بھی معافی مانگی اور سائمہ نے اماں کو معاف بھی کر دیا۔ اماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ سیٹھ کے لیے بھی کچھ وظائف کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سیٹھ ہمارا اور زیادہ خیال رکھتا تھا، اور جو میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا تب اماں یہ کام کرتی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ میں اماں کی باتوں کو سمجھ گیا اور میں نے سائمہ کو بھی سمجھایا۔ اس کے بعد اماں نے یہ سب چھوڑ دیا اور پیچھے والا کمرہ جس میں اماں یہ سب کام کیا کرتی تھی اسے گرا کے وہاں نیا کمرہ تعمیر کروا دیا۔ میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کر کے اپنا ٹرانسفر واپس کروا لیا، کیونکہ میں اپنی ماں اور بیوی کو کسی بھی حال میں اکیلا چھوڑ کر کہیں اور کیسے رہ سکتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، تو میری اماں اور میں اور سائمہ بہت خوش ہوئے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جتنی محنت اماں اور میں نے کی، مجھے اور اماں کو اس محنت کا اتنا اچھا صلہ ملا کہ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر اور ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بھی ہوں، اور مجھے نیک سیرت بیوی بھی ملی جو اماں کی بھی دل سے خدمت کرتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور تب تک ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔